اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شام غم کو نکھار لیتا ہوں, وقت اپنا گزار لیتا ہوں, مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے میں نبی کو پکار. واہ 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 واہ. دوبارہ شہزاد بھائی دوبارہ. شام غم کو نکھار لیتا ہوں صاحبزادہ صاحب, شام غم کو نکھار لیتا ہوں, وقت اپنا گزار لیتا ہوں, مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ماشاءاللہ ایک آپ بڑی روحانی اور وجدانی جو ایک پروگرام یہ ہمارا شب برات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے. اور یہ محفل جو ہے یقیناً یہاں سے جو روحانیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر درود پڑھا گیا وہ یقیناً مدینہ شریف پہنچا, لیکن الحمدللہ راستے میں یہ ہوا یہ فضا آپ کے گھروں کو چھوتے ہوئے الحمدللہ وہاں تک پہنچی. اور یہ ہمارا یقین ہے کہ جو بھی ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں الحمدللہ یہ ہوا گنبد خضرا شریف کو چھو کر پھر ہم تک پہنچتی اور عاشقوں تک پہنچتی ہے. کیونکہ اگر صاحبزادہ صاحب یہ ہر ایک بندے تک پہنچتی تو ہر ایک بندہ عاشق رسول ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سرکار کا نام لیتا ہے, سرکار کے گن گاتا ہے, سرکار پر درود پڑھتا ہے, تو وہ جو ہوا جو گنبد خضرا شریف کو چھوتی ہے وہ اسی کے گھر اور پھر اسی سے وہ سانس جو ہے وہ لیتا ہے. اور اس یقین کے ساتھ الحمدللہ میں اور مختار بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی رات کی فضیلت اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے. اور جس شخصیت کو ہم نے آج مدعو کیا ہے الحمدللہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ ایک بہت ہی پیارے انسان ہیں. میری آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, اور صاحبزادہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے والد ماجد قبلہ دامت برکاتہ علیہ ان کی ملاقات میں نے کی پاکستان. وہاں ہمارے پیر سید روشن ضمیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے دادا جی کے مرید میں سے بھی تھے الحمدللہ, تو بہت ہی ہماری برائی فیلڈ کی ایک روحانی شخصیت تھی الحمدللہ. تو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی کافی عرصہ پہلے, اور آج جو الحمدللہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی. مختار بھائی یقین مانے کہ آج جو محفل جس سے آپ نے ماشاءاللہ جو محبت ہمیشہ اور یہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اور جو روحانیت اس محفل کے اندر ہمیشہ پیدا کرتے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور اشعار پڑھ رہے تھے تو میں اس وقت پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو میرے ذہن میں فوراً یہ آ گیا جو موضوع بھی ہے کہ جو حضرت فرما رہے تھے حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, اور آپ بھی فرمانے کہ وہ جو ہوا ہے وہ صرف ایمان والے کو لگتی ہے. چلا تو کھلا تو در سب کے لیے, لیکن وہ ہوا جو ہے صرف ایمان والے کو لگتی ہے. مجھے شعر یاد آ گیا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. جو آج اس ہوا کو لیتا ہے گنبد خضرا کے آگے, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, اگر ہو یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں, اگر ہو یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہماری ہر چیز حضور جانتے ہیں, ہر چیز حضور جانتے ہیں. ہماری تو کیا عرش الہی سے لے کے تخت جو چیزیں ہیں وہ حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اور یقیناً آج جو اس پروگرام کی جس قدر یہ اس کا آغاز ہوا ہے, اور مجھے پورا یقین میرا عقیدہ ہے, میرا مختار بھائی کا صاحبزادہ صاحب کا اور جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ حضور سنتے ہیں, سن رہے ہیں. وہ محفل ہی کیا صاحبزادہ صاحب جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو. جس کی بات ہو رہی ہے اس کو اگر پتہ ہی نہ ہو تو اس محفل کا کیا مقصد ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو کیوں نہ پھر صلاۃ والسلام کی ایک اور لہر ہو جائے مل کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی. محبت سے پڑھنے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارے نبی سب سے اولا والا ہمارے نبی سب سے بالا والا ہمارے نبی سب سے بالا والا ہمارے نبی اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی دونوں عالم کے داتا ہمارے نبی اللہم صل علی سیدنا ہاتھ اٹھا کے مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل سیدنا و مولانا محمد ہاتھ اٹھے رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب ان کے گدا بر دیتے ہیں جب ان کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا محتاج کا جب یہ آلہ تو مختار کا آلہ کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھ فدا ہے سارا جہاں بن دیکھ فدا ہے سارا جہاں تو دیدار کا لے کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا آلہ کیا ہوگا سرکار کا آلہ کیا ہوگا
رات بڑی خوبصورت رات ہے. اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس کنیری لولو اچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چڑیا اج نینا لایا کیوں چڑیا. آپ چڑھے مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے. مکھ چند بدل شاشانی مکھ چند بدل شاشانی مکھ چند بدل شاشانی مت چمک دلات نورانی مکھ چند بدل شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تک مستانی مخمور یقین مدبریا اس صورت میں جانا تھا اس صورت میں جانا تھا کہ جان جہانا کھا سچ صورت میں جانا کھا اس صورت میں جانا کھا اس صورت میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آنکھ تیرا دل میں شانا تھا سچ آنکھ تیرا دل میں شانا تھا جس شالت شالا سب بڑھیا اجرے تھی مسجد آؤ سجن. جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ جلوے دیکھ کے امراوادی کے جلوے دیکھ کے مسجد نبی میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ حجرے تھی مسجد آؤ سجن حجرے تھی مسجد آؤ سجن من باوری جھلک دکھاؤ سجن حجرے تھی مسجد آؤ سجن من باوری جھلک دکھاؤ سجن. لا سجے جری ہمرا وادی سل کریا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا وصحبه وبارك وسلم. جت میرے حضور دا ڈیرا ہے جت میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے جت میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے. بچ قبر دیا کا آکھن گے بچ قبر دیا کا آکھن گے نو چھڈ دے تے میرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا ماشاءاللہ. حضرات بارگاہ سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرزمین یورپ کے دیوانے مستانے فرزانے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ سے کرم کی امید لیے صلاۃ والسلام کے تحفے گجرے پیش کر رہے تھے اور یہ آس لگی ہے لگی رہے گی انشاءاللہ کیونکہ ہمارا پکا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ یقیناً اور بالضرور ہماری طرف متوجہ ہے. انشاءاللہ یہی عقیدہ ایمان لے کے ہم حاضر رہیں گے. انشاءاللہ آج کی شب وجدان کی شب ہے. اور معزز خواتین حضرات جی ہمارے ساتھ کون ہیں؟ جی سبحان اللہ. معزز خواتین حضرات اب وہ علمی روحانی ہستی کے زمانہ جن کے گن گاتا ہے، جن کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی محبت کی شمع جلاتے گزر رہی ہے، ان کے بزرگوں کی سنت ہے۔ سرزمین پاکستان جو یقیناً اولیاء کی سرزمین ہے، اولیاء کا فیضان ہے پاکستان، اس خوبصورت سرزمین کی ایک عظیم علمی ہستی نقیب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الحافظ القاری محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں حضرت کو انتہائی ادب سے، احترام سے سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ حضور، الحمدللہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ اس محفل وجدان میں، محفل محبت میں آپ تشریف لائے، الحمدللہ اس محفل کو مزید چاند لگے۔ حضور انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ آج کی شب کے حوالے سے آپ ہمیں اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں اور چند نصیحتیں جو اصلاح احوال کے بگڑنے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں میں، تو میں گزارش کروں گا کہ آج کی شب کے حوالے سے آپ چند ضروری نصیحتیں بھی فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو فقیر آپ کو اتنی انتہائی خوبصورت ترین محفل پاک سے جانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ۔ اس وقت ہم بھی الحمدللہ ادھر رودرم میں اسی خوبصورت رات کی نسبت کے ساتھ ایک خوبصورت محفل سجائی بیٹھے ہیں، میرے ساتھ دوست ہیں الحمدللہ، اور جس وقت سے آپ اس خوبصورت محفل میں یہ احسان صاحب، آپ یہ خوبصورت ترین شہزاد صاحب کی گفتگو، ہم اس سب کو چھوڑ کے اس وقت اسی طرف متوجہ ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت محفل ہے۔ فقیر کی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں، مختار صاحب ادھر جب آپ کو دیکھ رہا ہوں، ادھر مختلف دوست آپ کی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوبصورت تعلق، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی کرتے ہیں بڑی بہادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی۔ اور پھر میں نے ابھی خود بھی آپ کو دیکھا، ایک وجدانی کیفیت میں اذان صاحب پڑھ رہے تھے، ان کی کیفیت بھی سامنے تھی، اور آپ جس انداز سے سن رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، یہ تو اللہ کریم کا خاص کرم ہوتا ہے، خاص کرم۔ میرے شیخ کامل آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی، آپ یہ نہیں فرماتے تھے، آپ فرماتے جب بھی جو گزر چکا وقت پہلے آدم علیہ السلام کس سے لے کر اب تک، آپ فرماتے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ یہ محبت والی محفل، یہ خوبصورت رنگ، جسے میں زیادہ دیر اس وقت میں خود بھی یہی چاہوں گا، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو خوبصورت رنگ ہے، جو خوبصورت انداز سے یہ بات ہو رہی ہے، احسان صاحب موجود ہیں، اس رات کے حوالے سے یہی بات کریں گے۔ میں صرف آپ کی زبان سے، اور یہ بار بار درود شریف، اور آپ نے ابھی فرمایا بھی کہ درود پاک ہی اس رات پہ کثرت سے پڑھا جائے۔ درود پاک ہی ہے، درود پاک سے جو ملتا ہے کسی چیز سے مل نہیں سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں ایسے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہوں یا آپ کہیں تو کوئی کہے گا کہ یہ بات کر رہے ہیں درود پاک کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں، اور پھر سامنے مطلب دربار بھی وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دربار ہو نہیں سکتا۔ حاضرین بھی وہ ہیں کہ جن کی شانیں براء البراء ہیں، اور جن کا دربار ہے ان کی تو شانیں کسی کے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتی۔ اسی دربار پاک میں غلام عرض کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میں یوں کرتا ہوں کہ وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی جو کچھ بھی حمد و ثنا جو بھی عرض کرنی ہے اللہ کریم کے آگے، باقی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ باقی 3 حصے، 3 وقت کے 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ درود و سلام، اور باقی 3 حصے باقی سارے معاملات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غلام عرض کر رہے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام، اور یہ اسی لیے عرض کی کیونکہ غلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہر وقت ان کا تو وظیفہ ہوتا ہی ایک ہی تھا،
درود پاک اور درود پاک. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ کیا میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں جو ہر وظیفے پہ وزنی ہو, ہر وظیفے سے اعلیٰ ہو. اے میرے کریم آقا کرم فرمائیے, عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ پڑھا کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا نے عطا فرمایا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی زبان سے نکلتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے آقا اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے یہ وظیفہ دیتا کون؟ بھی آپ پہ سلام ہے اور بعد میں بھی آپ پہ سلام ہے. غلام تو ہر وقت ان کا وظیفہ یہی ہوتا تھا. یہ جو عرض کر رہے ہیں نا کس لیے کر رہے ہیں؟ میرے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں, قیامت تک کے لیے ایک خوبصورت نور بکھیرنے کے لیے کر رہے ہیں. کہ انداز کیا اختیار کیا, کیا میرے آقا کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ایک حصہ درود پاک اور 3 حصے باقی چیزیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے غلام ہو سکے تو اضافہ کر. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا میں یوں کروں کہ 2 حصے درود پاک اور 2 حصے باقی کام؟ کریم آقا نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مزید اضافہ کر. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا یوں کر لوں کہ 3 حصے درود پاک اور 1 حصہ باقی چیزیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت اس وقت اٹھی, اپنے غلام کے اوپر پڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر کرم فرما دیا, احسان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے غلام اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے تو سن, تو سارے کا سارا وقت درود پاک پڑھ, میرا رب تیرے سارے کام کرتا ہے. ترین انداز میں آپ اس رات میں امت کو مخلوق خدا کو پیغام دے رہے ہیں کہ چھوڑو ساری باتیں, اپنے آقا پہ درود پاک تم پڑھتے جاؤ, رب تمہارے اوپر کرم کی بارش نازل فرماتا جائے گا. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بس آپ فرما رہے تھے پیغام عیدگاہ کا ہمیشہ ایک ہی تھا, ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا. رخ رکھو تو دربار مصطفیٰ کی طرف, تصور رکھو تو گنبد خضرا کا, زبان سے بولو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت ذکر پاک, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دو. جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں پورے کا پورا قرآن کریم دیکھ لیجئے, کسی ایک مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کر لی, بلکہ جہاں فرمایا, جس جگہ فرمایا, یہی فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی. اور میں قربان جاؤں اپنے شاخ کامل کے اوپر, وہ جب بھی فرمایا کرتے درس اور جب ان آیات مبارکہ پہ آتے تو آپ فرماتے اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا کہ جو رسول اللہ کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا, جو میرے حبیب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو, آپ جیسی خوبصورت ہستیوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, عمر خضر عطا فرمائے, چینل کو ترقی عطا فرمائے, دین و دنیا میں وہ عروج دے کہ جو اس ذکر پاک کے سے ہی ملتا ہے اور کسی جگہ سے مل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت رات کی برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب ادھر رودرم میں بیٹھے ہوئے یہ خوبصورت راتیں, یہ خوبصورت ذکر سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ, اپنے فضل کے ساتھ امت کا تعلق جوڑ کے رکھے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی. میں احسان صاحب کے آگے ہی درخواست کروں گا کہ آپ ہی اس رات کے بارے میں آپ کے ساتھ شہزاد صاحب رونق افروز ہیں, ان کے ساتھ مل کے اپنے آقا کا ذکر کرتے جائیے. ہم ادھر سن رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت میں
ہمیں موت دے تو اسی محبت میں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ حضرت میں شہزاد بات کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں مزاج؟ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ آج میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے پوری دنیا کے اندر، اور آج آپ کے لوگوں پر میرا بھی نام آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ پیر سید روشن ضمیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی آج کی رات یقیناً آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اس کے علاوہ پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھالیہ شریف والے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اور کیونکہ میری ملاقات آپ سے کافی سال پہلے شاہ صاحب کے عرس پر پاکستان ہوئی تھی، تو الحمدللہ اب پھر جی چاہتا ہے کہ کبھی انشاءاللہ ملاقات ہو، اور یہاں پہ تشریف لائیں۔ ہاں تو بلکہ میں عارف بھائی کی طرف سے، اپنی طرف سے، مختار بھائی کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور جو ہے کہ امہ چینل پر آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں یہ سعادت بخشیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کچھ پروگرام بھی کریں، اور اس کے علاوہ اس کے حوالے سے ہم پوری دنیا میں امہ چینل جو ہے وہ دیکھا چاہتا ہے، یقیناً آپ کی زیارت بھی کرنا چاہیں گے اور آپ کی علمی گفتگو سے مستفید بھی ہونا چاہیں گے انشاءاللہ جناب۔ جہاں تک آنے کی، میرے سے بہت بہتر طور پہ یہ جو حسان صاحب ہیں نا، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو، جب یہ بیٹھے ہیں تو یوں سمجھیے میں بیٹھا ہوں، ان کو پر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انعام ہے، بس دعا کریں۔ آپ پہلے بھی کار فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بس یہ آپ کی نظر میں رہے، آپ کی نظر ان پہ پڑتی رہے۔ بے شک۔ اور جہاں تک ابھی بھی ادھر حاضر ہوا تھا قبلہ روشن شاہ صاحب کے عرس پہ، ابھی بھی میری ادھر حاضری ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت گھرانہ ہے، ان کی محبت، ان کی عقیدت، میرے شاہ کامل بھی تشریف لائے تھے، اس وقت نیلسن میں جمعہ پڑھایا، روشن شاہ صاحب ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، اور آپ بھی کسی وقت، میں ہوں چند دن، آپ تشریف لائیں، آپ اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میرا تعلق اور میرے ساتھ آپ کا تعلق، ہم سب کا تعلق ہے ہی، اس تعلق نام ہی اسی کا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تعلق ہے، یہ تو بڑا مضبوط ترین تعلق ہے، یہ تو اس میں تو دوریاں ہے ہی نہیں، اس میں تو قرب ہی قرب ہے، اور یہی وہ تعلق ہے کہ ادھر بھی حسان صاحب ابھی نعت پڑھتے ہوئے آخر میں کہہ رہے تھے کہ ادھر بھی جب ہم ادھر لگاتے ہوئے نعرے، ادھر بھی یہی تعلق ہمیں ایک کر کے رکھے گا، ادھر بھی ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں گے۔ ہمارے میں تو دوری کبھی نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی جناب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اپنی قیمتی وقت جو ہے ہمیں عنایت فرمایا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے حضور دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ضرور آج کی رات آپ ہمیں اور امہ چینل کو، بالخصوص امہ چینل کی پوری ٹیم کو، ینگ ٹیم ہے، نوجوانوں کی ٹیم ہے، اور بالخصوص ہمارے عارف بھائی کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور امہ چینل کی ہماری جو ٹیم ہے، ندیم بھائی ہیں، مختار بھائی ہیں، میں ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے عبدل بھائی ہیں، ذاکر بھائی ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ آپ ضرور آج کی رات جو ہے شفیق بھائی جی بہت پیارے بھائی ہیں، الحمدللہ بہت ہماری جو ٹیم ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں کی ٹیم ہے، اور الحمدللہ اسی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی نوجوان جو ہے جب تک اس کے سر پر کسی بزرگ کا ہاتھ نہ ہو یا دعا نہ ہو، تب تک وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، اور یقیناً الحمدللہ عارف بھائی پر، ہم سب پر بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید آپ انشاءاللہ دعا ہمارے لیے ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ حضرت، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جناب حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں ڈیوزبری سے۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا خرید ہے جناب؟ الحمدللہ، حاجی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، 3000 درود پاک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ اکبر، کہ پیر صاحب کو میں بات کرنا چاہتا ہوں صاحب جی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ، کیا خرید ہے جناب؟ خیریت سے جناب میں آپ کی 3000 درود پاک پیش کرتا ہوں، دعا کرنا سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی بھائی۔
بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. بہت شکریہ، بارک اللہ. بس خواتین حضرات، میں گزارش کروں کہ آپ اسی طرح ذوق سے، شوق سے، محبت سے اس پروگرام میں تشریف لاتے رہیں، حاضری دیتے رہیں. اور اگر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ کے گن گائے ہیں صلوۃ والسلام کی صورت میں، تو ضرور اب تشریف لائیں. انشاءاللہ جو آپ کا صلوۃ والسلام ہے وہ تو فرشتے پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، سرکار کو خبر ہو چکی ہے. لیکن ہم اپنا مقدر چمکانے کے لیے، جگانے کے لیے اور اپنی دعا کو رب کی بارگاہ کے مزید قریب کرنے کے لیے صلوۃ والسلام کی بطوفِ نذرانے انشاءاللہ اپنے رب کو انتہائی وہ تو ایک مقام پہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ روحانی، ایمانی، وجدانی محفل جو آج کی خصوصی شب کے حوالے سے سجائی گئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام. رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بس یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. کرتے رہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، جی ان کو شامل پروگرام کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ بہن ہیں لندن سے. باجی السلام علیکم. مسز قدوس. جی میں لندن سے مسز قدوس بات کر رہی ہوں. میں سب سے پہلے سب کو شب برات کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ باجی، جزاک اللہ، بارک اللہ. پیر صاحب کی خدمت میں خصوصی اسلام. وعلیکم السلام. جی میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پیش کرنا ہے. سب دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے دے، جو مرحومین ہیں ہمارے ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو یہ نیک رات میں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین. بہت سی دعا ہوگی آج انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے. ناظرین جب بھی درود پاک پڑھیں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ گنبد حضرہ شریف کو اپنے تصور میں لائیں، آنکھیں بند کر کے بڑی محبت سے درود پاک پڑھا کریں. درود پاک ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ بس خیال کسی اور کا ہو اور لب سے جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اس طرح بھی سرکار قبول تو کرتے ہیں، لیکن جو مزہ گنبد حضرہ شریف کو ذہن میں رکھ کر جب کوئی بندہ پڑھے گا تو اس کی لذت جو ہے وہ، اس کی روحانیت وہ انشاءاللہ العزیز وہ ضرور پائے گا. حضرت صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس رات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آج کی رات بے پناہ فضیلتوں والی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، بہت اہمیت والی رات ہے کہ جس طرح بھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ اس میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. آپ بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ کس نے دنیا سے میں آنا ہے، اس دنیا فانی میں کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، تمام یہ فیصلے ہوتے ہیں. پھر اس رات میں یہ تمام ہر کسی کی زندگی میں اس اگلے سال میں جو کچھ ہونا ہے، جن مراحل سے اس نے گزرنا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر جو پچھلے سال میں بندے نے جو کچھ کیا ہوتا ہے، جو عمل صالح کیے ہوتے ہیں، اچھے عمل کیے ہوتے ہیں یا گناہ کیے ہوتے ہیں، جو بھی کیا ہوتا ہے، جو اعمال ہوتے ہیں وہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آج کی رات اس طرح بھی بہت اہمیت والی ہے. اور حضرت اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اس رات کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے اور آیا ہوگی کہ حضرت مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو میں نے دیکھا کہ سرکار اپنے محل مبارک میں نہیں رونق افروز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک میں نہیں ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اس نور کا پیچھا کرتے ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو ہمیں دن کو کبھی تلاش کرنا ہوتا
تو ہم اس خوشبو کا پیچھا کرتے جو آپ کے جسم عطر سے اور اگر کبھی رات میں ہم کو آپ کو ڈھونڈنا ہوتا، اگر کبھی ہمیں رات کو ڈھونڈنا ہوتا کہ سرکار کہاں ہیں، تو وہ نور جو آپ کے جسم عطر سے ٹوٹتا ہے ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار تک پہنچتے۔ تو حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہ نور میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں جگمگا رہا ہے، وہ نور سراج و منیرہ، وہ نور جو خود سرکار نور ہے۔ یہ تو لباس بشریت میں آپ یہاں تشریف لے آئے، جس طرح ہم یہ لباس پہنتے ہیں، یہ بشریت کا تو لباس کسی نے خوب کہا، یہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک شعر میں پورا مفہوم کسی نے سمیٹ دیا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ اب آدمی، یہ اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا جاتا ہے، آپ شعر کی طرف اس کی طرف بھی کسی نے خوب خیال دیا ہے کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو حضرت مائی صاحبہ اس نور کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار تک پہنچی تو دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں رونق افروز ہیں اور سرکار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سرکار مائی صاحبہ کو فرماتے ہیں کہ جان لو آج کے دن رب کریم اتنا مہربان، ویسے تو مہربان ہے لیکن آج کے دن رب کریم بنی قلب کی بکریوں کا ریوڑ، وہ لاکھوں بکریوں کا ریوڑ، اور وہ ہر ایک بکری کے جسم پہ کتنے کروڑوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں، تو بنی قلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ رب کریم آج گناہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث اگر آپ سامنے رکھیں تو حضرت علی کرمۃ اللہ وجہ، حضرت علی روایت فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کہ جب شعبان کی یہ 15ویں شب آتی ہے، یہ رمضان کی جب شعبان کی یہ شب آتی ہے جو کہ آج ہے شعبان کی 15ویں شب، جب یہ آتی ہے تو اس میں عبادت کیا کرو۔ ویسے تو وہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، اس میں قیام کرنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جو کل دن آ رہا ہے میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ بہتر ہے کہ روزے کا اہتمام کریں، اس رات میں قیام کرو، اس رات میں عبادت کرو، کیونکہ اس رات میں رب کریم آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، رب کریم آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوتے ہیں، اور رب کریم فرما رہا ہوتا ہے کہ آج ہے کوئی جس کا رزق تنگ ہے، آج کوئی ہے جس کا رزق تنگ ہے، مجھ سے مانگے میں اس کا رزق کھول ڈالوں۔ آج کوئی ہے جو دکھ یا پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، مجھ سے عرض کرے میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ آج ہے کوئی مشکلوں کا اور پریشانیوں کا ستایا ہوا، مجھ سے مدد مانگے میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ لہٰذا آج ہے کوئی کچھ بھی مانگنے والا، کسی بھی پریشانی میں یا کسی بھی حالت میں کچھ بھی مانگنے والا، آج مجھ سے مانگو میں اس کی وہ پریشانی دور کر دوں۔ آج مجھ سے کوئی بھی کچھ بھی مانگے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، کہ یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور یہ رات بہت برکتوں والی ہے۔ اس رات میں ہمیں رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جو پچھلے سال میں گناہ ہوئے یا ساری زندگی میں بالخصوص اس سال میں گناہ ہوئے، کیونکہ اعمال پیش کی جاتے ہیں، اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ جتنے رب کریم کے کرم ہوئے، جتنے رب کریم کی عنایات ہوئی، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آگے کے لیے رب کریم سے خیر کی عرض کرنی چاہیے کہ رب کریم آگے بھی خیریت رکھے۔ اور اس رات میں ہمیں سب سے زیادہ، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجنا چاہیے، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں۔ جی ہمارے ساتھ بہن سمینہ ہے پیرس فرانس سے۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ تمام بھائیوں کی خدمت میں جو آپ اتنا خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں، دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تمام ناظرین ناظرات کی خدمت اقدس میں بھی بہت زیادہ شب برات کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کو بھی مبارکباد، خیر مبارک۔ اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کی اس روحانی محفل میں ہم سب کے لیے ضرور یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، اور اپنے خزانوں سے ہم سب کو درود شریف کا جو وظیفہ پیر صاحب نے اتنا حسین بتایا اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے جس طرح ہر گھر میں محفلیں سجائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اور اتنا خوبصورت آپ نے گھروں کا ماحول بنا دیا، ماشاءاللہ بچے بھی بڑے سب اتنے شوق سے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ اپنی دعا میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے
رکھے کہ ہمارے بچے بھی آئندہ بڑے ہو کر اسی طرح اسلام کا نام روشن کریں. آمین. گھروں میں خوشیاں اور خیریت رکھے انشاءاللہ العزیز. آمین. ضرور 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 دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ حافظ. بہت شکریہ باجی، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ تھی ہماری پیاری سی بہن مسز نعیم صاحبہ، مسز نعیم صاحبہ جو سمینہ نعیم پیرس فرانس سے تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے عطا فرمائے. بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت بھائیوں کو، ہر بھائی کو بہن کی دعا جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہن ہمارے لیے ہمیشہ آپ دعا گو رہا کریں. بہت شکریہ. آپ خوشبو کی بات کر رہے تھے مختار بھائی، صاحبزادہ صاحب خوشبو کی بات کر رہے تھے. ہمارے پیر یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھالیہ شریف والے ہمیشہ پڑھتے تھے، اترے جنت میں بھی اتنی خوشبو نہیں، کیا بات، اترے جنت میں بھی اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں. اتنی جنت میں بھی اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جتھو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. اور الحمدللہ ہمارے سرکار، ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم محافل جو منعقد کرتے ہیں بالخصوص امہ چینل پر، آج تو ہر ایک سنی مسجد کے اندر جو ہے الحمدللہ یہ محافلیں منعقد کی گئی ہیں. اور آج تو کوئی عالم بھی ہمیں جو ہے ہم نے فون کالز کی کوئی، کیونکہ ہر ایک جو ہے عالم دین مصروف ہے اپنی اپنی ڈیوٹیز پر. جو ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگی ہم کر رہے ہیں، اور جو جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پر الحمدللہ سارے اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. شہزاد بھائی مدینہ پاک میں جی جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی ان کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی کیسے صاحب، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خضر بولنا جناب. جی خضر صاحب جی بسم اللہ. جی بات کریں. جی بات کریں بھائی. خضر صاحب آپ کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ تشریف لائیں. اگر آپ مزید بات نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ وقت کسی دوسرے کو دینا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے کالز حضرت کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں، حاضر ہو رہی ہیں. معزز خواتین، مدینہ پاک میں اشاق کے گھر میں شادی تھی، یعنی وہ اشاق بھی کیسے اشاق شہزاد بھائی کہ ہر وقت ان کے تصور میں، ان کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ رہتا تھا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محبت سے صلاۃ والسلام پڑھ لے. صلاۃ والسلام کیا حبیب اللہ. انشاءاللہ اس بات کو اس کا تعلق حضور کے پسینے کی خوشبو سے مکمل کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ بھائی ہیں اسلام سے. السلام علیکم جناب. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ماشاءاللہ. Very beautiful program on this blessed night of Shab Barat. جزاک اللہ. I would like to personally congratulate the organizers Ummah Channel once again ماشاءاللہ for arranging such a beautiful message, especially in the presence of none other than Sheikh Muhammad Hassan Hasib Rahman Sahab. I just want to make a humble request in the holy court. First of all, I would like to request Qibla Pir Sahab to make dua for the whole ummah to unite under the banner of Labbaik Ya Rasulullah. Subhanallah. And another request, if Hazur could give us some nasihat, some advice on how youngsters should live in this country of Britain, or around the world, wherever, how youngsters should live as a Muslim, and how we could try increase our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If Qibla Pir Sahab could tell us that would be amazing, inshallah. Subhanallah. Subhanallah. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بارک اللہ بھائی. تو معزز خواتین حضرات، ان کی بیٹی کی وہ جو عاشقوں کا گھرانہ تھا، اور عاشق بھی کیسے مدینہ پاک کے عاشق، اور عاشق بھی کیسے صاحب مدینہ کے عاشق، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ کے حبیب اللہ، بیٹی کی شادی ہے تو حضور کوئی تحفہ عطا فرمائیے. تو ایک صحابیہ نے ایسے کیا تھا کہ گرمیوں کے دن تھے، تو سرکار علیہ السلام جب بستر پہ تشریف فرما تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو صحابیہ نے حضور علیہ السلام کی مبارک کلائیوں پر، جسم اطہر پر جو پسینہ
گرمی کی وجہ سے جمع تھا، اس کو لکڑی کے ساتھ جمع کر کے ایک شیشی میں بند کر لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پاک سے وہ پسینہ ان کو عطا ہوا، تو وہ انہوں نے جا کے اپنی بیٹی کو لگایا، گھر والوں نے لگایا۔ تو محبت کی بولی بولنے والے بتاتے ہیں کہ جب وہ پسینہ لگاتے حضور کا، جب بھی معزز خواتین حضرات وہ شیشی کھلتی، وہ پسینہ لگتا، تو اس قدر خوشبو ہوتی کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیاں معطر ہو جاتی۔ اب حال یہ ہو گیا کہ لوگ ان کے گھر میں آتے اور پسینہ مبارک سے وہ جو خوشبو تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی، اس سے فیض کے لیے جو تھی وہ قطاریں لگ جاتی۔ تو اس پسینہ کی برکت سے، اس خوشبو کی برکت سے حضرت ان کا جو گھر تھا وہ خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ وہ ذوق کے لیے اب دوبارہ وہ شعر پڑھ دیں، حضور کی محبت کی بات ہے، پسینے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا شام غم کو نکھار لیتا وہ جو پسینے والا تھا، جو شاہ اترے جنت میں بھی اتنی خوشبو نہیں، واہ واہ واہ، اترے جنت میں بھی اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ جی ایک عاشق رسول ہیں، السلام علیکم جناب۔ اچھا جی، ہمارے پاس بہن مسز بٹی ہیں جی، السلام علیکم جی، ویک فیلڈ سے مسز بٹی بول رہی ہوں، ویک فیلڈ سے۔ اچھا جی، آپ سب کو میری طرف سے شب معراج مبارک، شب قدر مبارک ہو۔ بہت شکریہ اور باجی۔ خاص کر کے پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کو بہت ہی ہم پسند کرتے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں انسان ہے پیر صاحب کے ہم بیعت ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کے بچوں کو ایسا ہی کرے، آمین۔ اور مسٹر بٹی اس وقت گئے ہوئے پاکستان میں، بیمار ہیں، پلیز دعا کرانا صاحب جی سے، ٹھیک ہے، اللہ کریم کرم۔ اور ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کو بھی ان کے لیے بھی دعا کرنا، اور میرے بچوں کے لیے خاص کر کے دعا کرنا، کیونکہ جو بھی مصیبت ہے، جو میرے بچے بھی صاحب جی کی طرح ہو جائیں۔ آمین آمین۔ سب بھائیوں کو میری طرف سے مبارک ہو۔ بہت شکریہ باجی، جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔